تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی چند حدیثیں مختصر تشریح کے ساتھ ہم کو سننا بھی ہے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ علم کا مقصد عمل کرنا ہے، اور آپ نے عمل کر لیا، آپ کا وہ علم مضبوط بھی ہوگا اور اس کا نور بھی آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اور جب علم کا نور دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ پھر وہ اپنے علم پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ جو بھی بات معلوم ہوگی وہیں سے اس کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سوچیں گے دیکھیں گے، نہیں، علم کا نور جب پیدا ہو جاتا ہے تو جیسے سنتا ہے اسی وقت تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے۔ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ پہلے کوشش کر کے ایسا کریں گے کہ جو بھی بات معلوم ہو اس پر عمل شروع کر دیں۔ اسی نیت کے ساتھ ہم کو آج یہ حدیثیں بھی سننا ہے اور اس پر عمل کرنے سے بہت اچھے اثرات بھی ہمیں نظر آئیں گے، محبتیں بڑھیں گی، رشتے مضبوط ہوں گے، تعلقات استوار ہوں گے۔ دیکھیں آپ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا، مطلب کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ بہت مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں تعلیم بہت وسیع آ گئی۔ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خوش دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر ہمیں حسد ہو جائے۔ ہم کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، دوسرے کو بھی اس نقصان میں نہ ڈالیں۔ کوئی نقصان ہمارے اوپر آنے والا تھا، ہم خود کو بچا کر دوسرے کو اس میں نہ پھنسائیں، کیونکہ ہم خود جب وہ نقصان نہیں چاہتے تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس میں مبتلا نہ کریں۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس خراب ہو، آپ اس سے بیزار ہوں، لیکن آپ اس کا عیب چھپا کر، اس کی خرابی چھپا کر کسی مسلمان بھائی کو بیچ دیتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوگا۔ آپ نے بیچتے وقت نہیں بتایا کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ عیب ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہی تھے کہ مجھ کو چھٹکارا مل جائے، اس سے نفع بھی مل جائے، دوسرے کے حصے میں وہ چلا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز بیچو اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو ظاہر کر دو، یہ خرابی ہے اس کے اندر۔ خرابی کو چھپا کر فروخت کرنا دھوکہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو ہم جس طرح خرابیوں سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، عیوب سے بچنا چاہتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی ہمیں یہی چاہنا ہے۔ اس میں خیر خواہی کی تعلیم آ گئی، یعنی ہم ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہی چاہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کا واضح حکم ہے، حضور نے فرمایا الدین والنصیحۃ، دین اچھا چاہنے کا نام ہے۔
پوچھا گیا کہ اچھا چاہنا کیا مطلب؟ یعنی ہر مسلمان کا بھلا چاہو، کسی مسلمان کا نقصان مت چاہو، یہی ہے دین۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان کا نقصان چاہتا ہو، اس کی تباہی اور بربادی کا آرزومند رہتا ہو، اس کا دین کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں پر عمل چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں پر عمل چھوڑ دیا، اور قرآن و حدیث پر عمل نہ کر کے اس کے خلاف چل کر کوئی شخص مکمل دیندار نہیں بن سکتا۔ تو کسی کی برائی نہیں چاہنا ہے۔ کوئی اگر ہم پر زیادتی کر رہا ہو، ہم اس کی زیادتی سے خود کو بچائیں، اس کے ظلم سے خود کو بچائیں، اور کسی نے ظلم کر ہی دیا ہم پر، ہم بد دعا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ مظلوم کو حق ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ظالم کے لیے تباہی کی دعا کر دے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا ہے اس نے، یہ ایک الگ شکل ہے۔ یوں ہی بے مطلب کسی کو دیکھ کر جلنا، یوں ہی معمولی باتوں کی وجہ سے کسی کی بربادی کے آرزومند ہو جانا، حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، علاقائی تعصب، خاندانی تعصب، گروہی تعصب، کسی طرح کا کوئی تعصب ہے کہ دوسرے گروہ کا ہے، تو خیر خواہی ہر مسلمان کی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تم دوسروں کے لیے بھلائی نہیں چاہو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کے تقاضے مکمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ایمان والا ہے، جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سب سے محبت کرے گا۔ جیسے دیکھیے ہمارا بھائی ہے، ہم ہمارے بھائی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس کے ماں باپ ایک ہیں، ایسے مسلمان بھائی ہے، میرے اللہ اور رسول اس کے اللہ اور رسول ایک ہی ہیں، یہ میرے ہی پروردگار کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی میرے ہی نبی کو مانتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسی محبت پیدا ہو تو حضور نے بشارت دی ہے کہ کوئی دو ایمان والے شخص آپس میں محبت سے ملتے ہیں اور ان کے ملنے کی وجہ سوائے اسلام اور ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ دونوں صرف ایک دوسرے سے مسلمان اور مومن ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے محبت کی، تو ایسے دو لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت ہے، کیونکہ دراصل یہ اس انسان سے نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ وہ انسان ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہمارے خدا و رسول پر ایمان لانے والا ہوا تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے محبت ہو گئی اس سے۔ حضور فرماتے ہیں محبت بھی اللہ کے لیے کرو، کسی سے نفرت بھی کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو۔ آپ کو کافر اور مشرک سے نفرت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے خدا کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے، ہمارے نبی کو چھوڑ کر، ہمارے نبی جن پر ایمان لانا ہے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتا، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہمیں اس سے نفرت، اس نے کچھ ہمارا نہیں بگاڑا، اس سے نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے نہ جھگڑا ہوا ہے، مگر نفرت ہے اس سے اس وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کہ ہمارے پروردگار نے اس کو پیدا کیا، وہ ہمارے پروردگار کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے تو ہمارا وفادار کیسے ہوگا؟ اس سے نفرت ہے ہم کو۔ حضور فرماتے ہیں محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ کوئی گناہ گار ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کے گناہ سے ہم کو نفرت ہے، اس شخص سے نہیں ہے، اس کے گناہوں سے ہے، گناہوں کی وجہ سے اس سے ہم کو نفرت ہوتی ہے۔ گناہ چھوڑ دے گا وہ محبت پیدا ہو جائے گی، گناہوں کی وجہ سے، خالص گناہوں کی بنیاد پر ہم کو ذرا اس سے نفرت ہے، اللہ کے لیے، ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے، اس میں ذاتی کچھ نہیں ہے۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں، جب تک ہمارے ذاتیات اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، اس کے گناہوں کو ذکر بھی نہیں کرتے،
یعنی وہ اس کو خیال میں بھی نہیں لاتے. جب بگڑ جاتی ہے تب اس کے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر انسان اس کو بولتا بھی پھرتا ہے. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. محبت اللہ ہی کے لیے ہو، اور کسی سے ہمیں کچھ نفرت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو. پورا معاملہ اللہ اس کے رسول کا ہے، کیونکہ محبت صرف اللہ اس کے رسول سے ہے. ان کے علاوہ کسی سے بھی اگر محبت ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یا تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یا پھر اللہ اس کے رسول سے اس کا بھی تعلق ہے. ماں باپ سے محبت کیونکہ اللہ نے فرمایا محبت رکھو ماں باپ سے. اولاد سے محبت کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد سے محبت رکھو. رشتہ داروں سے محبت کیونکہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا محبت رکھو. تعلق جا کر اللہ اس کے رسول سے ہی جڑے گا ہماری محبتوں کا. ایسے ہی ہماری نفرتوں کا تعلق بھی اللہ اس کے رسول کی ذات سے جا کر جڑنا چاہیے، ہماری ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اپنے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اچھا سمجھتے ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اب دیکھیے دوسری حدیث، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالماً او مظلوماً. وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو. ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مظلوم کی مدد کرنا تو جانتا ہوں، لیکن ظالم کی مدد میں کیسے کروں؟ تو حضور نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم کرنے سے روک دو، اسے ظلم نہ کرنے دو، رکاوٹ پیدا کر دو اس کے ظلم کے راستے. یہی اس کی مدد ہے. آپ کے رکاوٹ پیدا کرنے سے، ظلم کرنے سے بچ گیا، بہرحال فائدہ ہی ہو گیا اس کو. ظلم کرنے سے بچ گیا تو عذاب سے بچ گیا، تو گویا فائدہ ہی ہوا. تو کتنی پاکیزہ تعلیمات ہمارے نبی نے دی ہیں. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ظالم کو ختم کر دو، اس کے ظلم کو ختم کرو، اس کو اچھا انسان بنا دو. ہاں جب کسی کی جان ہی لے لے ناحق تب اس کا وجود مٹا دو، زمین کو اس کے وجود سے پاک کرو. لیکن اگر اس نے ایسا ظلم نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے شرعاً اس کی جان نہ لی جاتی ہو تو اس کو سدھارا جائے گا. اور اسلام نے کئی طریقے بتائے. قاضی اسلام کو اختیار دیا، چاہے تو اسے گرفتار کر کے قید کر دے، چاہے تو اسے کوڑے مار کر سزا دے، چاہے تو اسے شہر سے باہر نکال دے. مختلف صورتیں بتائی، لیکن اس کو صحیح کرنے کا حکم دیا، اس کو صحیح کرو. اور یہ صحیح کرنا مدد ہے اس کی، کیونکہ ہم اس کی آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ظالم سے آپ کو نفرت نہیں کرنا ہے کہ بس ظالم سے نفرت کریں اور آپ کا فریضہ پورا ہو گیا. کوئی ظلم کر رہا ہو، دو چار باتیں اس کی برائی میں ہم کہہ دیں بڑا خراب آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا. ایسا نہیں. آپ دیکھیں کہ کیا میں اسے ظلم سے روک سکتا ہوں؟ کوئی تدبیر ہے اس کی؟ وہ مسلمان بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، میں اس کو روک سکتا ہوں؟ کوئی تدبیر ہے کیا؟ تدبیروں پر غور کریں. اگر کوئی تدبیر ہو تو اس سے ظلم کرنے سے روک دیں. یہ ہے صحیح مدد. زبانی جمع خرچ کر کے چلے جانا یہ کوئی مدد نہیں ہے. اگر ہم کر سکتے ہو تو کریں. تو اس میں ظالم کی مدد ہے، یعنی اسے ظلم سے روکنا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو. یہ ظلم سے روکنا ہی اس کے لیے مدد ہے. دنیا کا قانون مجرم کو صرف سزا دینا چاہتا ہے، لیکن اسلام مجرم کو صرف سزا دینا نہیں چاہتا، بلکہ سزا کے ذریعے اسے اچھا آدمی بنانا چاہتا ہے. اور اسلامی سزاؤں میں اعتدال بھی ہے.
انسانوں کی بنائی ہوئی سزاؤں میں کوئی اعتدال نہیں ہے، افراط و تفریط ہے اس کے اندر۔ جرم بڑا، سزا چھوٹی، جرم چھوٹا، سزا بڑی، کوئی اعتدال نہیں ہے، نہ سزا کا کوئی طریقہ ہے، جیسا سمجھ میں آیا ویسی سزا مقرر کر دیا، کہیں مالی جرمانہ مقرر کر دیا، کہیں قید کرنا مقرر کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا۔ لیکن اسلام نے ایسی سزائیں مقرر کی ہے کہ ان سزاؤں میں بھی اعتدال ہے، نہ جرم سے کم سزا ہے نہ جرم سے زیادہ ہے، پھر اس جرم کے ثابت ہونے نہ ہونے کے شرائط بھی کڑے ہیں۔ یعنی ایسا نظام اسلام نے دیا ہے کہ وہ نافذ ہونے سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی قانون نہیں جو جرائم کا خاتمہ کر دے۔ اسلام وہ واحد قانون ہے، اور اس کی مثال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایسا دور خلافت کے جرائم کے واقعات، اتنی بڑی مملکت جس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور جرائم کی سطح اتنی کم، دنیا نے کبھی اس کی مثال نہیں پیش کی، آج تک نہیں پیش کر سکی، اور امام مہدی کے آنے سے پہلے تک پیش بھی نہیں کر سکی۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا آپ آبادی کا آنکڑا نکالیں، کتنے لوگ وہاں رہتے ہیں اور اتنے لوگوں میں مجرمین کتنے ہیں، جو بھی فیصد نکلے گا وہ بہت ہوگا۔ لیکن آپ اسلامی حکومتوں میں بالخصوص خلفائے راشدین کے دور کے مجرمین کے آپ آنکڑے نکالیں گے، دنیا کو حیرت ہوگی کہ اتنی بڑی آبادی میں اتنے کم مجرم۔ یہ اسلام کے قانون کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ظالم کو ظلم سے روکو، ظالم کو ظلم سے روک دو۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ روایت غور سے سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے 5 حقوق ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ہے، اس کے 5 حق آپ کے اوپر ہیں ایک دوسرے پر۔ وہ کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اور مصیبت میں بلائے تو مدد کرنے کے لیے جانا، چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ایک حق کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی بھلائی چاہنا، کبھی اس کی برائی نہ چاہنا۔ 6 باتیں ہو گئی۔ ملاقات کو تو سلام کرنا، اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا۔ دوسری بات، بیمار ہو تو عیادت کرنے کے لیے جانا۔ تیسری بات، انتقال ہو تو نماز جنازہ پڑھنا اور جنازے کے ساتھ جانا۔ اور چوتھی بات، مصیبت میں ہمیں پکارے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہوں، مدد کرنا۔ 5ویں بات، چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب دینا۔ 6ویں بات، ہمیشہ اس کے لیے بھلائی چاہنا۔ یہ 6 حق ایسے ہیں کہ یہ آپ کسی مسلمان سے نہیں روک سکتے۔ محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مسلمان ہے اس سے یہ 6 چیزیں نہیں روکی جا سکتی۔ اگر سے آپ کا اس سے جھگڑا ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، سامنے آئے یا تو سلام کرنا ہوگا، سلام کرے تو جواب دینا ہوگا۔ سلام کا ہمارے جھگڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کو سلام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسی کی طرف ہو گئے۔ 2 پارٹیاں ہو گئی ہو جھگڑوں میں، ایک طرف کی پارٹی والے کو آپ سلام بھی کر لیجئے، دوسرا دیکھے اچھا یہ ادھر ہو گئے۔ سلام کا تعلق نہیں ہے جھگڑوں سے، سب کو سلام کرنا ہے۔ جھگڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سلام بند کر دیا گیا۔ آپ ان کے گھر جاتے رہتے تھے، مت جائیے۔ ان کے ساتھ دن میں 2-4 گھنٹے بیٹھتے تھے، مت بیٹھیے۔
ان کو ہر دعوت میں بلاتے تھے، مت بلائیے، ان کی ہر دعوت میں جاتے تھے، مت جائیے، شریعت کوئی آپ کا لازم نہیں کرتے، لیکن سامنے آ جائے تو سلام تو کرنا ہوگا، یہ نہیں روک سکتے۔ بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے جانا ہوگا، انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھنا ہوگا، اور کتنی بھی ہماری بحث ہو جائے، کتنا بھی بڑا جھگڑا ہو جائے، اس کی تباہی ہم نہیں چاہیں گے، بھلائی ہی چاہیں گے۔ ہاں، ہمارے اوپر جو ضرر آ رہا ہے اسے روکنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ میں اس کے شر سے بچوں، لیکن وہ تباہ و برباد ہو جائے، ایسا کسی مسلمان کے لیے نہ چاہو۔ اگرچہ وہ ظالم ہے، اگرچہ وہ برا ہے، لیکن وہ مسلمان ہی ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے، اس کی تباہی نہ چاہو۔ ہاں، اس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، لیکن اس کی بربادی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے وجود کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کی برائی مٹانا یہ مسئلے کا حل ہے۔ آپ سوچئے، جنگ میں، میدان جنگ میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جب تم میدان جنگ میں کسی کافر سے لڑ رہے ہو اور بہت دیر تک تم نے اس سے مقابلہ کیا، آخر کار وہ پست ہو گیا، تلوار اٹھائی گردن اڑانے کے لیے، اسی وقت کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوڑ دو۔ بعد میں دیکھا جائے گا دل سے پڑا نہیں پڑا، بچنے کے لیے پڑا، حربہ استعمال کیا، یہ سب بعد میں چیک کریں، فی الحال چھوڑ دیں گے، اس کو گرفتار کر کے رکھ لیں گے، لیکن گردن نہیں اڑائیں گے، گردن نہیں اڑائیں گے، کیونکہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے کوئی کفریہ بات یا کفریہ کام ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ جب کلمہ پڑھنے کے بعد، ابھی تو پڑھا ہی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کوئی کفریہ بات نکلی اس سے، نہ کوئی کفریہ کام ہوا، تو اب اس کو کیسے کافر سمجھیں گے؟ اس کو فی الحال چھوڑ دیا جائے گا، گرفتار کر کے رکھا جائے گا۔ ہاں، اگر اس سے بعد میں کفریہ بات سرزد ہو، پھر کفریہ فعل اس سے سرزد ہو، تب یہ کھلے گا کہ اس کا یہ کلمہ پڑھنا منافقت کے طور پہ تھا، کیونکہ سچے دل سے پڑھا ہوتا تو کفر نہیں کرتا۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کلمہ پڑھتا ہو، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں بولنا چاہیے، پنڈت بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے مشرکین بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لینے سے وہ مومن نہیں ہو جاتے۔ شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی نے اس کی زبان سے کوئی کفریہ بات یا کسی نے اس کے اعمال میں کوئی کفریہ عمل نہ دیکھا ہو۔ اگر دیکھ لیا تو اب اس کو کافر ہی بولنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے تو کفر دیکھ لیا نا، کفر سن لیا، تو ہم تو کافر ہی بولیں گے۔ کلمہ بھی پڑھتا رہے، کفر بھی بکتا رہے، یہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی کفر بکا، کلمہ ختم، اب توبہ کر کے پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو حدیث یہ چل رہی تھی کہ ہمارا جھگڑا ہو جانے سے، جہاد سے بڑا کون سا جھگڑا ہے جس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار فضا میں لہرا چکے ہوں، مسلمان اسی وقت ہو گیا تو اسی وقت چھوڑ دینا ہے۔ تو جو پہلے سے مسلمان ہے اور اس کی ہماری لڑائی کوئی دین اور شریعت کی لڑائی نہیں، ہماری ذاتیات کی لڑائی ہے، اس میں ہم کیسے اس کا برا چاہیں مسلمان کا؟ اس کی تباہی ہم نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے اس حدیث کو ہم غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے کچھ بحث کی وجہ سے، جن سے کچھ جھگڑے کی وجہ سے ہمارا سلام کلام بند ہوگا، وہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم نہیں جاتے ہوں گے، تو ان چیزوں کو شروع کر دیں۔ باقی چیزیں آپ نہ کریں جو پہلے جوش و خروش سے کرتے تھے، لیکن ان چیزوں کو تو کریں۔ کہیں سامنا ہو جائے سلام کر لیں۔ سلام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ پوری طریقے سے صلح کر لیے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اپنی جو کارروائی ہے وہ کیس چلتا رہے گا، لیکن یہ سلام بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اس میں جو بات سب سے اہم ہے اور جامع ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ ہمیشہ اس کے لیے بھلائی چاہو، اگر وہ سامنے موجود ہو تب بھی بھلائی چاہو، اگر وہ موجود نہ ہو تب بھی اس کی بھلائی چاہو۔ اب اس کے بعد
جو حدیث شریف ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. یہ بدلہ ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے. دنیا میں کسی کا عیب ہم کو معلوم ہو گیا، وہ امانت ہے ہمارے سینے میں، کیونکہ وہ عیب ہم کہیں ظاہر کریں گے اس کی عزت مضروب ہوگی. اور ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان کا مال آپ برباد نہیں کر سکتے، مسلمان کی جان آپ ضائع نہیں کر سکتے، حرام ہے. مسلمان کی جان ضائع نہیں کر سکتے، حرام ہے. مسلمان کا مال ضائع نہیں کر سکتے، بھی حرام ہے. ایسے ہی مسلمان کی عزت بھی آپ برباد نہیں کر سکتے. جب آپ کو کسی کا عیب معلوم ہوگا، ایسا شخص جس کو اس کا یہ عیب نہیں معلوم، اس کے دل میں اس کی عزت ہے. آپ نے کہا اس کی تو ایسی بات ہے، یہ وہ کر چکا ہے، یا اندر کی یہ بات ہے، آپ نے آہستہ کہہ دیا، اس کے دل میں جو عزت تھی نکل گئی. ایک ایمان والے کی عزت آپ نے خراب کی، ایک ہی شخص کی نظر میں صحیح، بہرحال عزت تو آپ نے اس کی تباہ کر دی. حضور فرماتے ہیں کسی کی عزت مت تباہ کرو، حرام ہے تمہارے اوپر. کسی کا کوئی راز معلوم ہو گیا، کسی کا کوئی عیب معلوم ہو گیا، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو چھپا. ہر ایک کا کوئی یار غار ہوتا، ہر ایک کا کوئی ہم پیالہ ہم نوالا ہوتا، وہ اس کو بتا دیتا ہے ایسی بات ہے، فلاں کو میں ایسا سمجھتا تھا، وہ ایسا نکلا. آپ نہیں بتاتے، اس کو کبھی نہیں معلوم ہوتا. آپ کے بتانے سے معلوم ہو گیا، اس نے کسی اور کو بتایا. ایک گناہ یا ایک عیب کسی بندے کا جس کو اللہ نے چھپا کر رکھا تھا، کسی طرح آپ کو معلوم ہوا، آپ نے اس کو لوگوں میں پھیلا دیا، آپ نے اس کو رسوا کر دیا. قیامت کے دن آپ کے عیب اچھالے جائیں گے. آپ بھی کوئی پاک نہیں ہے، آپ کے عیب بھی اچھالے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپائے. یہ راز ہوتے ہیں لوگوں کے ہمارے سینوں میں. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں صدور الابرار قبور الاسرار. بہت پیارا جملہ ہے. صدور الابرار قبور الاسرار. نیک لوگوں کا سینہ رازوں کا قبرستان ہوتا ہے. قبرستان میں جو گیا وہاں سے تو کوئی نکل کے آتا نہیں. ایسے ہی نیک آدمی کے سینے میں جو راز جاتا ہے پھر وہ اس کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا. تو اپنے سینے کو رازوں کا قبرستان بنانا. جب لوگوں کے راز ہم فاش کر دیتے ہیں تو پھر ان کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیب چھپائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے. آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو سلوک کریں گے اللہ بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا. آپ نے اس کا عیب اچھالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو ظاہر فرما دے گا. آپ نے مخلوق کو جلدی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جلدی معاف کر دے گا. مخلوق کو آپ معاف نہیں کر رہے ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، آپ کی بھی مغفرت جلدی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دیر سے ہی معاف کرے گا. مخلوق کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے معاملے میں بھی وہی امید رکھیے کہ میرے ساتھ بھی سختی ہے. حضور کے سامنے دو مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی. ایک نے دوسرے سے قرضہ لیا تھا. جو قرض دار تھا وہ مہلت مانگ رہا تھا، کچھ دن موقع دے دو. دے دوں گا، نہیں ہے، کچھ دن مہلت دے دو. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا مہلت. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر مت.
قرضدار کو مہلت دینا یہ نیکی ہے اسلام میں، اور ایک نیک کام نہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق پر سختی کے لیے اللہ ہی کی قسم ہے۔ وہ تو مخلوق پر نرمی چاہتا ہے، ایک تو آپ سختی کر رہے ہیں، پھر اسی پروردگار کا نام بھی لے رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق پر آپ سختی کریں اور اسی کا نام لے کر سختی کریں، وہ تو مہربان ہے اپنے مخلوق۔ آپ ایک حدیث میں پڑھیں گے کسی کو آپ کھانا کھلائیں، اس سے آپ کی عمر بڑھنے کی بشارت ہے، یعنی آپ کچھ کم کھا کر جانے والے تھے اور تھوڑا بڑھ گیا آپ کا، آپ نے مخلوق کو کھلایا، اللہ نے آپ کو کھلایا، آپ کا رزق بڑھ گیا۔ اور ایک تشریح محدثین فرماتے ہیں اگر آپ کا رزق نہیں بھی بڑھا، مان لیجئے کہ عمر میں اضافہ نہیں ہوا، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اتنی ہی عمر میں آپ اتنی عبادت کر لیں گے جتنا عمر زیادہ ہونے پر کرتے ہیں۔ فائدہ تو آپ کو ملے گا، یا تو 50 سال عمر ہونے کے بجائے 55 سال ہو جائے گی، 5 سال زیادہ عبادتیں کریں گے، آپ 5 سال زیادہ نیکیاں کریں گے، اور کیا نہیں بھی ہوئی تو اسی 50 سال میں آپ کو اللہ اتنی توفیق دے گا کہ 55 سال کی عبادتیں اور نیک کام کر لیں گے، آپ وقت میں برکت دے دے گا آپ کو۔ کسی کو کھانا کھلانا یا تو آپ کی عمر میں برکت ہوگی یا تو عمر میں اضافہ ہوگا، دونوں طرح کی تشریح ہے۔ تو کیوں آپ نے مخلوق کے ساتھ جیسا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ وہی سلوک فرمایا۔ تو دیکھیے وہی ہے کہ کسی مسلمان کا عیب چھپا دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ اب آگے والی حدیث آپ سنیں، یہ تو بہت ضرورت ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس پر غور کرنے کی۔ حدیث شریف دیکھیں، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری تمام امتیوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا مگر ظاہر کرنے والے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ظاہر کرنے والے کون ہیں؟ یعنی ایک شخص نے رات میں کوئی گناہ کیا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے گناہ کیا، پھر وہ صبح اٹھتا ہے، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے اے فلاں میں نے رات کو ایسا ایسا کیا۔ حالانکہ رات بھر اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر رکھا، صبح اس نے خود وہ پردہ چاہا، اس نے خود اپنی معافی کے راستے بند کر لیے۔ یعنی یہ تعلیم ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو کسی کے سامنے نہ کہے میں نے یہ گناہ کیا ہے، ایک گواہ ہو جائے گا، پھر آسانی سے معافی نہیں ہوگی۔ نہیں معلوم تھا آپ کے اللہ کے بیچ میں تھا، آسانی سے معاف ہو جاتا ہے۔ انسان گواہ ہو گئے، اب رکاوٹ ہو گئی اس لیے آپ کے لیے، وہ تو اللہ قادر مطلق ہے، پوری دنیا آپ کا گناہ جانے وہ معاف کر دے گا، لیکن اسی نے یہ کہا ہے کہ چھپاؤ اپنے گناہ۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ چھپ کر گناہ کرو، یہ نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے اس میں کہ گناہ چھپ کر کرنا چاہیے، ایسا نہیں۔ گناہ اگر ہو جائے آپ سے تو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اور کبھی کبھی آدمی افسوس میں بولتا ہے اور کبھی خوشی سے بولتا ہے۔ کل رات آپ نہیں آئے، ایسا ایسا کیے ہم لوگ، مزہ آ گیا، آپ بھی ہوتے تو اچھا رہتا۔ اس کو تو نہیں معلوم تھا آپ کیا کیے تھے، معلوم ہو گیا، آپ نے خود بتا دیا۔ مجاہرین میں چلے گئے، آسانی سے معاف نہیں ہوگا۔ ایک تو گناہ کر کے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، شرمندہ نہ ہو کر فخر سے کہہ رہے ہیں دوسرے کے سامنے کہ اس کو بھی ترغیب ہو جائے، یا نہ بھی ترغیب ہو لیکن آپ کے زبان پر آیا کیسے، آپ کر کے شرمندہ ہونا چاہیے، پھر بیان کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی ہے، اللہ کا خوف کب آئے گا؟ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ نماز کی قضا بھی اس انداز میں مت کرو کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے اچھا انہوں نے فجر نہیں پڑھی ہے اب پڑھ رہے ہیں، ایسے انداز میں مت قضا کرو۔
لوگ بول بول کر قضا کرنا، ذرا قضا پڑھ کے آتا ہوں، فجر نہیں پڑھا تھا، کیوں بول دیا آپ؟ فجر نہ پڑھ کر گناہ کیا آپ نے، کسی کو نہیں معلوم تھا، آپ نے دوست کو بول دیا، یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے بول کر، ایک گواہ بنا لیا، فجر چھوڑ کر آسانی سے معافی نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا عید کے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں فجر کی قضا مت پڑھو، کیونکہ ہر دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے گا اچھا ابھی اٹھے ہیں، فجر نہیں پڑھے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ فجر چھوڑ دیے ہیں، یہ گناہ ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، گناہ ظاہر کر دیا آپ نے، اللہ نے چھپا کر رکھا تھا، آپ نے ظاہر کر دیا، مت ظاہر کیجیے گناہ۔ کسی سے کہنا کہ 10 دن سے فجر نہیں ہو رہی ہے، نہیں پڑھ رہا ہوں، کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سا اچھا کام آپ نے کیا؟ اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا ہے، پردہ رہنے دیجیے، ٹھیک ہو جائیے بس، کسی کو کہہ کر ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ کا گناہ چھپا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، لوگوں سے اس کو بولنا نہیں ہے۔ تو جب ہمارے گناہوں پر پردہ پڑا ہو، ہمیں خود اسے چاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی تعلیم ہے، کبھی کبھی ہم کوئی کام اچھا سمجھ کر کرتے ہیں مگر حقیقتاً وہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ شیطان برے کاموں کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور آدمی اچھا کام سمجھ کر اس کو کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور نبی کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے یہ کرنے کا کام ہے یا نہیں کرنے کا کام ہے۔ تو گناہوں سے ایک تو خود کو بچانا ہے، اگر گناہ ہو جائے، اگر کسی کو نہیں معلوم ہمارا وہ گناہ تو ہم اس کو نہ بتائیں گناہ، ہاں بس ہم توبہ کر لیں، ٹھیک ہو جائیں۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گناہ چھپ کر کرنا چاہیے، گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تعلیم نہیں ہو رہی کہ لوگوں کے سامنے مت کرو، بند کمرے میں کرو، یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیم یہ ہے گناہ ہو جائے تو کسی پر ظاہر مت کرو، گناہ کرتا نہیں ایمان والا، اس سے ہو جاتا ہے گناہ۔ گناہ کوئی ایسی چیز ہے پلان کر کے، ارادہ کر کے، وقت نکال کے، ایمان والا ہے یا کیا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں ہو جاتا ہے گناہ، یہ ہے ایمان۔ ایسا نہیں کہ پورا انسان پلان بنائے گناہوں کے لیے، پھر تو وہ بہت بڑا پاپی ہے، اسے سخت ضرورت ہے توبہ کی۔ ایمان والے سے گناہ ہو جاتا ہے، کرنا نہیں چاہتا لیکن وقت ایسا آ جاتا ہے، نفس پڑا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، وہ پسو پیش میں ہی کروں نہ کروں کروں نہ کروں بچانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، بہرحال کمزوری کی وجہ سے ملوث ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد اب افسوس ہوتا ہے، خواہ میں نے گناہ کیا، افسوس، وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، منصوبہ بنا کر، پلان بنا کر، وقت نکال کر کرتا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو، نہیں، اللہ نے فرمایا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی بڑی چٹان کے بیچ میں چھپا ہوا ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نکال کر لائے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث شریف ہے، اسے سماعت فرما لیں، درس کا اختتام ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جب وہ بھائی ہے تو اس پر ظلم نہ کرے اور مصیبتوں میں اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ ایک تو ظلم بھی نہیں کرنا ہے، اچھا دوسری صورت یہ اگر وہ مصیبتوں میں اس کو اکیلا نہ چھوڑے، یعنی اس کے پاس جائے، کچھ مدد ہو سکے تو کرے، یا کم از کم تسلی ہی دے، اکیلا نہ چھوڑ دے اس کو، تو اس پر ظلم بھی نہ کرے اور اسے مصیبتوں میں اکیلا بھی نہ چھوڑ دے۔ مصیبتوں میں انسان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے وقت کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کا کام پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام بنانے والا ہے، جب تک وہ بندے کی مدد میں ہے اللہ اس کی مدد میں ہے۔
تو بندے کی مدد نہیں کر رہا ہے، گویا اپنی ہی مدد کر رہا ہے، کیونکہ جب کسی بندے کی مدد میں انسان لگتا ہے تو اللہ اس کی مدد شروع فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی کوئی بڑی تکلیف اس کی دور فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روایتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔